اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن لیکچر پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو وبا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ ہو تاکہ پھر ہمارے زندگی کے معمولات بطریقے احسن حسب سابق چل سکیں. تو بہرحال یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑی سہولت ہے، اگرچہ کہیں کہیں پرابلم بھی ہیں یہ نیٹ کے حوالے سے، لیکن پھر بھی اکثر جو خاص طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ فوری طور پہ اس چیز کو جو ہے نا پک کر لیتے ہیں. نیٹ کی سہولت سے وہ فوری طور پہ وہ چونکہ واقف ہوتے ہیں اس لیے ان کو اتنی پرابلم ہوتی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ مجھے جو ٹاسک ملا ہے یہ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، یعنی آپ نے BS لیول کے اسٹوڈنٹس کو یہ اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے فلاں شعبہ جات میں. تو بہرحال یہ آپ کا جو ہے نا سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کریڈٹ ہارز کتنے ہیں، پھر اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، آبجیکٹیوز. اسلامک اسٹڈیز کے بنیادی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ یہ کہ ذرا یہ سن لیں: ٹو پرووائڈ بیسک انفارمیشن اباؤٹ اسلامک اسٹڈیز، ٹو انہانس understanding of the students regarding Islamic civilization. Number 3 ہے یا 4 ہے: to improve students skill to perform prayer and other worships. یعنی ہمارے جو روزانہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی صورت میں عاجزی پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا دیگر جو ہمارا ہے نظام عبادات، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جو ارکان اسلام ہیں ان کی بجاوری کے لیے ہم کیا وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس طرح. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے، تو ہم اس طرح نمازیں کس طرح ادا کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا طریقہ کار، پھر اسی طرح سے روزہ اور حج وغیرہ، یہ جو بنیادی اسلام کے ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہم کس طرح سے ان کو ادا کرتے ہیں. نمبر نیکسٹ ہے جی: ٹو انہانس دا اسکل آف دا اسٹوڈنٹ فار انڈرسٹینڈنگ آف ایشوز ریلیٹڈ فیتھ، ریلیجیس لائف. یہ کچھ 3-4 آبجیکٹیوز ہیں، باقی تو اس کی ڈیٹیل لمبی ہے، بس موٹی موٹی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو کورس آؤٹ لائن ہیں وہ کافی لمبی چوڑی بھی ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس لیے کہ سلیبس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی طرح سے ہم نے ترتیب بنائی ہے، اور کافی اللہ کے فضل سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. کلاس میں تو فنگر ٹپس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہاں پہ چونکہ ذرا فاصلہ ہے، آپ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں، تو ذرا اس میں تھوڑی مشکلات ہیں. اور یہ اتنی زیادہ بھی مشکلات نہیں ہیں کہ اسلامیات آپ نہ پڑھ سکیں. الحمدللہ ہر گھر میں یہ بنیادی چیزیں یا جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں یا ابھی پڑھیں گے بھی آپ، یہ جو کچھ سلیبس میں ہیں، کوئی تھوڑی بہت چیزیں جو ذرا چلیں ٹھیک ہے وہ آپ کے لیول پہ وہ نہیں آئیں گی، باقی تو روزمرہ کی بات ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو دیکھیں گے، جو ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا، وہ ہے انٹروڈکشن ٹو قرآنک اسٹڈیز. انٹروڈکشن ٹو قرآن، اس میں بیسک کنسیپٹ آف قرآن، یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ عنوان بیسک کنسیپٹ آف قرآن، پھر ہے ہسٹری آف قرآن، پھر ہم دیکھیں گے علوم القرآن، ان چیزوں کو ہم، پھر اس کے بعد اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف ہولی قرآن، یعنی ورسز آف سورہ البقرہ ریلیٹڈ ٹو فیتھ، یعنی آیت نمبر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 اور 286، ان کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر مختصر، ٹھیک ہے.
اور یہ ہم کوشش کریں گے یہ جو کچھ یہ سلائیڈ میں ہے اس کے مطابق آگے بڑھیں اور اس کی مختصر وہ تفسیر یا جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق تفسیر ترجمہ کر کے تو پھر آگے بڑھیں. آگے ٹاپکس کافی ہیوی ہیں، یعنی اس کے اندر بڑی وسعت ہے ان کے اندر، تو پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیول کلم و ناسا علی قدر کولہم کے مطابق، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا جتنا وہ ہے نا وہ پیمانہ ہو، قد کاٹ ہو، جس لیول کے لوگ ہوں. دیکھیں پرائمری کا بچہ ہے اس کا نصاب وہ کیسا ہوتا ہے، اچھا اس کے بعد وہ میٹرک لیول پہ پہنچتا ہے، اس کا نصاب بتدریج گویا کے اوپر ہے. تو ابھی اس ترتیب کے مطابق ہی ہم چلیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، آیت نمبر کون سی 284 اور 286. پھر ورس آف سورہ الحجرات، ورسز آف سورہ الحجرات ریلیٹڈ ٹو آداب نبوی، ورس نمبر 1 سے لے کر یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر 18 تک ان کو ہم نے پڑھنا، ان کا ترجمہ اور تشریح بیان کرنی ہے. اور یہ جو چیزیں آپ کو پڑھائیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا، یہ جرلی میں مثلا اس کی اسائنمنٹس بھی آپ نے پیش نظر رکھیں. جو ڈائریکشن میں دوں گا کہ بھائی اس کی آپ فلاں اس کی اسائنمنٹ تیار کریں یا جس طرح سے بھی طے ہوا وہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے. وہ اسی آپ کو جو میسج کر دیں گے یا اس پہ نوٹ کر کے بھیج دیں گے. پھر اسی طرح ہے ورسز آف سورہ المومنون ریلیٹڈ ٹو کریسٹسٹکس آف فیتھفل. یہ آیت نمبر ہے 1 سے لے کر 11 تک 1 to 11. پھر اسی طرح ورسز آف سورہ الفرقان ریلیٹڈ ٹو سوشل ایتھکس، یہ ورس نمبر 63 اور 77. اچھا پھر ہے ورسز آف سورہ الانعام ریلیٹڈ ٹو احکام، یہ ورس نمبر 151 اور 154. اس کے بعد ہے جی اسٹڈی آف سلیکٹڈ ٹیکسٹ آف ہولی قرآن، ورس آف سورہ الاحزاب ریلیٹ ٹو آداب نبوی، یہ ورس نمبر 6، 21، 40، 56، 58. اچھا نیکسٹ ہے جی ورسز آف سورہ الحشر ریلیٹس ٹو تھنکنگ ڈے آف ججمنٹ، یہ ورس نمبر 18 اور 20. پھر اسی طریقے سے ہے ورسز آف سورہ الصف ریلیٹس ٹو تفکر تدبر، یہ ورس نمبر 1 اور 14. اس کے بعد ہے جی آپ کا سلیبس سیرت آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. اس میں جو چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں وہ لائف آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور پرافٹ ہوڈ، یعنی نبی پاک اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ٹھیک ہے نا. پھر ہے لائف آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، ٹھیک ہے نا، مکی زندگی. پھر ہے امپورٹنٹ لیسن اچھا ڈرائیوڈ فرام دی لائف آف ہولی پرافٹ ان مکہ. پھر ہے سیرت آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلا حصہ ہے نا مکہ، پھر ہے مکی دور، پھر ہے مدنی دور، یعنی سیرہ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ، وہ پہلا پورشن تھا، یہ سیکنڈ، یہ وہ مکی زندگی ہے اور یہ ہے مدنی زندگی. لائف آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، امپارٹنٹ ایونٹس آف لائف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان مدینہ، امپارٹنٹ لیسن derived from the life of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم in مدینہ. اچھا پھر ہے انٹروڈکشن ٹو سنہ، یعنی سنت کا جو تعارف ہے، سنت ہے کیا، بیسک کنسیپٹ آف حدیث، ہسٹری آف حدیث،
उधर आपने ऊपर है ना हिस्ट्री ऑफ कुरान पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान, यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हदीस, फिर ये है कि इंट्रोडक्शन टू हदीस, हिस्ट्री ऑफ हदीस, उधर हिस्ट्री ऑफ कुरान था, इधर हिस्ट्री ऑफ हदीस। अच्छा, फिर काइंड ऑफ हदीस, इम्पॉर्टेंस ऑफ हदीस, फिर सुन्ना एंड हदीस, लीगल पोजीशन ऑफ सुन्ना, फिर सिलेक्टेड स्टडी फ्राम टेक्स्ट ऑफ हदीस। जिस तरह हमने कुरानी वो मुतलका जो सूरतें हैं उनमें से वो कुछ आयात, चाहे वो आदाब नबी से उनका ताल्लुक़ है, काम से या इबादत से, इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ अहादीस हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी अहादीस होंगी, उनका तर्जमा तफसीर बयान की जाएगी, ठीक है ना। सिलेक्टेड हदीस, स्टडी ऑफ टेक्स्ट ऑफ हदीस, फिर है इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस। अच्छा, नेचर ऑफ डिफरेंसेस ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लाम एंड सेक्टेरियनिज्म। अच्छा, फिर इस्लाम एंड साइंस, ये इसके अंदर तो बहुत बड़ी वुसअत है, लेकिन हम देखेंगे मोटी मोटी बातें। इस्लाम एंड साइंस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम एंड साइंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कुरान एंड साइंस, ये इसके ज़ेरी टॉपिक हैं। इस्लाम एंड साइंस ये मेन टॉपिक, आगे ज़ेरी टॉपिक ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर है इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, इस्लाम का माशी निज़ाम, इसमें भी हमने जो टॉपिक्स पढ़ने वो ये कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन इस्लामिक इकनॉमिक्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ रिबा, रिबा यानी सूद। ऊपर मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी तकसीम दौलत के ज़राए, ठीक है ना, या जो है ना वेल्थ है उसकी तकसीम, ये इस्लामी नुक्ता नज़र से देख लेंगे। नेक्स्ट है जी इस्लामिक वेज ऑफ ट्रेड एंड कामर्स, ये माशात के हवाले से हमने ये चीज़ें ज़ेर बहस लानी। आगे है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का सियासी निज़ाम, इसमें हमने क्या चीज़ें जो है ना ज़ेर बहस लानी हैं, कौन से हमारे टॉपिक्स होंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम, फिर है इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, फिर है बेसिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट इन इस्लाम। फिर नेक्स्ट है जी सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का माशरती निज़ाम। वो पॉलिटिकल सिस्टम था, अब ये है सोशल सिस्टम, माशरती निज़ाम। इसमें हमने जो टॉपिक्स देखने हैं वो ये हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लाम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम, फिर एलिमेंट्स ऑफ फैमिली, फिर एथिकल वैल्यूज़ ऑफ इस्लाम। फिर उसके बाद हमने आखिर में आना है इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ, ये पीरियड ऑफ खिलाफत राशिदा, फिर पीरियड ऑफ उमैयाद, फिर पीरियड ऑफ अब्बासियाद, अब्बासीद्स। तो ये कुछ जो इसकी तरतीब थी सिलेबस की, ये मैंने आपकी गोशे गुजार कर दी है। इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो हैं ज़रा सकील, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि टॉपिक वाइज आपको अगर कहीं कोई MA लेवल की, BA लेवल की, ख़ास तौर पे इस्लामियात अख्तियारी हो गई, तो इस तरह कोई टॉपिक वाइज कहीं से भी आपको इकट्ठी किताब, यानी सारी चीज़ें जो मैंने बयान की ये किसी एक किताब में यानी अगर मिल भी जाएँ तो टॉपिक को कवर उतना नहीं करती। लिहाजा कभी भी ये टीचर की कोशिश होती है कि कोई एक किताब ना रिकमेंड करे ताकि स्टूडेंट वो बाउंड हो के तो फिर परेशान हो जाए। तो ये समझ लें कि आपके लिए आजकल पेपर भी ओपन बुक सिस्टम के तहत देखें ना, इस कोरोना की वजह से हो रहे हैं, तो वैसे कोशिश करें कि जो है ना टॉपिक वाइज आप बुक्स कलेक्ट करके फिर उनमें से टॉपिक तलाश करके लिखें
لیکن یہ کہ جنرلی اگر کوئی کتاب بازار سے اویلیبل ہو، خاص طور پہ میری نظروں سے گزری ہے حافظ محمود اختر صاحب کی ایک لکھی ہوئی ہے بک ہے، پنجاب یونیورسٹی کے وہ ہیڈ رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے، تو انہوں نے بک لکھی ہے اس لیول کی، تو وہ اسلامیات لازمی یہ بی اے لیول کی، تو وہ دیکھ لیں، اگر اس میں سے کوئی چیزیں آپ کور کر لیں تو ٹھیک ہے، تو کافی حد تک کر بھی لیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں بی اے لیول کی جو ہے نا وہ اسلامیات اختیاری، اچھا اس میں ہوگا فقہ سیرت، اچھا پھر اور بہت ساری چیزیں جو آپ نے خاص طور مسلمان اسلام اینڈ سائنس، اسلامک ہسٹری، پھر سوشل سسٹم آف اسلام، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، اسلامک اکنامکس، یہ متفرق یعنی یہ چیزیں ہم ایم اے لیول پہ پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یہ الگ الگ ایک یعنی پورا ایک سبجیکٹ ہے، اور اس اکنامک سسٹم آف اسلام اس والے سے جو ہمارے ایم اے لیول پہ کم از کم 35-40 ریکمینڈڈ بکس ہیں اس والے، لیکن آپ اتنا کام تو نہیں کر سکتے، لائبریری کہیں آپ کے دائیں بائیں یا گھر میں جو کچھ موجود ہے، یا کوئی نیٹ سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، آج کل کوئی اتنی مشکل بات تو ہے نہیں ہے، لیکن اگر بک مل جائے وہ لے لیں، تو وہ بھی اتنی کفایت تو نہیں کرتی، لیکن پھر بھی آپ کو کم از کم ادھر ادھر ضرور یہ ٹاپکس کے حوالے سے کرنا پڑے گا۔ تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ سلائڈز آپ کے سامنے چلیں گی تو اس سے بھی استفادہ کریں، تو ساتھ ساتھ جو میں ڈیفائن کروں گا میرے پاس آپ نے ادھر وہ ہیں تفاسیر بھی ہیں، تو ان کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہمارا چونکہ ابھی ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹاپک کی طرف آئیں گے، قرآن پاک کے بنیادی تصورات، تعارف قرآن کی بات ہوگی، تو قرآن اور حدیث یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جب نام آتا ہے تو بڑا آپ دیکھیں انسان کو وہاں پہ بڑے سلیقے سے، بڑے ادب، اور دیکھیں ایک ہوتا ہے دلی جذبات اس وقت کس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد میں تشریف لائے، ممبر کے ایک سٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب اللہ کے نبی خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کی کیا پس منظر ہے، اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا جب کہ اس سے پہلے آپ کا یہ عمل نہیں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین میرے سامنے آ گئے، انہوں نے 3 بددعائیں دی جن پر میں نے آمین کہا۔ ایک بددعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان جیسے مہینے کو پائے، لیلۃ القدر جیسی راتیں اس کو نصیب ہو، تو وہ ان میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، یعنی عبادت کر کے اللہ کو منا کے باقی جو ضروری امور ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ان کو پرفارم کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان جیسا مہینہ ملے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ایک بددعا یہ تھی تو اس پر میں نے کہا تھا آمین۔ دوسری بددعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین ہوں، جس شخص کے سامنے اس کے والدین ہوں، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بددعا یہ تھی کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام گرامی لیا جائے اور مجھ پہ وہ درود نہ پڑے۔ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ ہمارے سامنے بار بار اللہ کے نبی کا نام گرامی آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ پورے آداب بجا لانے ہیں، درود پاک پڑھنا ہے، تعظیم بجا لانی ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ ضرور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی رب یسر ولا تعسر وتمم خیر۔ اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور برکت ڈالے، جو کچھ آپ سنیں اچھا ہم آپ تک بات پہنچائیں، اللہ ہمیں بھی بھرپور توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور توفیق دے کہ آپ ان چیزوں کو یعنی بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں، سنیں، اور جو کچھ سنیں دیکھیں پڑھیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ پھر یہ کہ دیکھیں نا اس کے دوران یہ ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں، لیکچر اٹینڈ کرنے، یہ کلاس ہوتی ہے، اس میں تو میں ہر اسٹوڈنٹس یعنی تمام کلاس سے بات کر دیا کرتا ہوں کہ ٹیچر کا احترام یعنی ٹیچر کا احترام آپ پر واجب اور آپ کا احترام ہم پر واجب ہے، اسی کے حقوق و فرائض ہے نا۔ اسلام نے دیکھیں کیسا حقوق و فرائض کا خوشنما سلسلہ اسلام نے جوڑ دیا ہے کہ والدین ہیں تو پہلے والدین کے فرائض ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اس کے بعد جب دیکھیں نا مرحلہ وائز اس کے بعد جب یہ والدین یعنی یہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں یا عقل بالغ ہوتے ہیں، پھر عالی معاملات میں پڑھتے ہیں، والدین بوڑھ ہو جاتے ہیں، پھر ان کے حقوق بن جاتے ہیں، ان کے فرائض بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے استاد اور شاگرد کے بھی حقوق و فرائض ہیں، یعنی استاد کی بات سننا، اس پر عمل کرنا، یہ شاگرد کے فرائض میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے شفقت و محبت، پھر اس کے اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل نہ پیدا کرنا، یعنی آسانی پیدا کرنا، شفقت و محبت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ حقوق و فرائض باہمی، یہ ان کی پاسداری دونوں طرف لازم ہے۔ کبھی کسی ٹیچر کبھی بھی یہ جو ہے نا آپ یعنی یہ بغیر کسی مبالغے کے ہمارے جذبات ایسے ہی ہیں کہ کبھی کسی طالب علم کے ساتھ یعنی شفقت کے علاوہ کوئی دوسرا پہلو ہمارے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی اگر خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو جائے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، پھر اولاد سمجھ کے ان ساری چیزوں کو اگنور کیا جاتا ہے، تو باقی پھر یہ آگے پھر وہ چاند ایک جو نہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ پھر ہلے گلے یہ وہ پھر ماحول۔ لیکن آپ دیکھیں نا ان ساری چیزوں نے چھوٹی چھوٹی خرابیوں نے ہمارے لیے کیسی بڑی یہ آزمائش یہ چیزیں بنی ہوئی کرونا کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ اسے سب کو محفوظ رکھے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم آتے ہیں اس طرح زیادہ باتیں ہو گئی، یہ ابتدائی طور پہ یہ باتیں کرنا ضروری ہوتی ہیں، آپ کا مائنڈ اس طرف یعنی آپ کو اس طرف رغبت دلانا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی وہ پوری کرنی ہے، بھرپور توجہ دینی ہے۔ آپ اسی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے فرائض میں یہ چیز شامل ہے، فرائض میں یہ چیز شامل ہے۔ اگر آپ نے اس فریضے کو صحیح طریقے سے نہ نبھایا تو آپ نے نہ صرف اپنا نقصان کر دیا، اپنی ذات سے ہٹ کے والدین کا، اس پیسے کا، اس وقت کا، پھر اس سے بڑی بات ہے قوم اور ملک کا نقصان کر دیا۔ تو قوم اور ملک کا نقصان جو ہے نا، ذاتی نقصان تو برداشت ہوگا، قوم اور ملک کا نقصان کبھی برداشت نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی خیانت ہوگی اور بہت بڑا جرم ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس لیے کہ کل آپ نے جس جاب میں جانا ہے، جو ذمہ داریاں آپ کو، اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مثلا جو اسٹوڈنٹ میتھ پڑھتا ہے، پھر اسی طریقے سے جو یہ زوالوجی باٹنی یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں جاتا ہے، سول کسی بھی شعبے ہے اس میں اندر وہ ماہر نہیں ہے، تو اس سے توجہ اس کی نہیں ہے، تو جو کل کام اس کو اس سے ریلیٹڈ دیا جائے گا تو کیسے اس کو پرفارم کرے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دیکھیں نا اس یعنی پرفارم کرنے میں وہ جو ہے نا ناکام رہے گا۔ تو پھر اس طرح اپنا نقصان، قوم کا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو زیر بحث لانا، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا، یہ اتنا خیر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پھر ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی اسکرین پہ ہے، اسلامیات لازمی، عنوان ہے آپ کا قرآن پاک کے بنیادی تصورات، یہ تعارف قرآن، یہ لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو ہم آتے ہیں اس طرح قرآن کا لغوی مفہوم، یہ آپ کی اسکرین پہ ساری چیزیں آ رہے ہیں، ذرا دیکھ لیں، میں بھی دہرا دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا مادہ یہ قراءہ ہے۔ ابن فارس کے مطابق قراءہ کے بنیادی معنی ہیں جمع کرنا۔ زجاج نے کہا ہے کہ قرآن بھی قراء سے فعلان کے وزن پر مصدر ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صورتوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔
जितनी भी देखें ना आयतें हैं, अच्छा फिर सूरतें हैं, ये चूँकि इसको एक यानी किताबी शक्ल में इकट्ठा किया गया है, इसलिए भी इसको कुरान कहा जाता है। फिर इसलिए भी इसको कुरान कहा जाता है कि ये इल्म और हिकमत के मोतियों का मजमू है, यानी आयात की सूरत में, सूरतों की सूरत में इल्म और हिकमत के मोती किताबी सूरत में अल्लाह ने इनको इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना, किताबी सूरत में इनको इकट्ठा किया गया, इसलिए भी इसको कुरान कहा जाता है, यानी इल्म और हिकमत के मोतियों का मजमू। अच्छा आगे है जी, ये देखें, इब्नुल असीर ने कहा है कि किताबुल्लाह को कुरान इसलिए कहते हैं कि इसने अपने अंदर कसस, अमर, नहीं, वद और वहीद और आयात और सूरतों को बहम जमा कर दिया है। इमाम राग़िब ने कहा कि इसका नाम कुरान इसलिए रखा गया है कि ये अल्लाह ताला की तमाम नाज़िल करदा किताबों के समरा को अपने अंदर जमा किए हुए है। समर कहते हैं फल, खूबियाँ, ठीक है ना, उनको जमा किए हुए है, बल्कि तमाम उलूम के महसल को आपने अंदर जमा किया हो। यानी ये आगे इसकी अगर वसअत की तरफ जाएँ, अगर डिटेल की तरफ जाएँ, ये कि जुमला उलूम व मारफ का ख़जाना है कुरान मजीद, ठीक है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक इन्ना अलैना जमा हुआ कुरान, कि बेशक इसका महफूज करना और इसका पढ़ाना, ये देखें ना कुरान है, बेशक इसका महफूज करना और पढ़ाना हमारे ज़िम्मा है। अच्छा जी, हरूफ और अलकिरा, यानी हरूफ और अल्फाज को एक दूसरे के साथ मिलाने और जमा करने को कहते हैं। इब्न अब्बास ने फत्तबे कुरान के माना इस पर अमल करने और इसकी पैरवी करने के बताए, ये हज़रत इब्न अब्बास। अच्छा जी, बाज़ का ख्याल है कि करा इब्रानी लफ्ज़ है जिसके माना ऐलान करने के, इस एतबार से इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, यानी इकरा बिस्मि रब्बिक के माना होंगे तू अपने नश्व नमा देने वाले की सिफ़त रबूबियत का आम ऐलान कर दे, ठीक है ना। आप देखें ज़रा, ये गौर तलब बात, यही वो चीज़ है जिसे सूरह मुदस्सर में कुम फ़अंज़िर व रब्बका फ़कब्बिर से ताबीर किया गया। इससे कुरान के माना ऐलान आम के होंगे। अब कुरान मजीद के ये देखें नीचे आप, ये आपकी स्क्रीन पे आप मुलाज़ा करें, कुछ नाम हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ यानी अस्माउल कुरान जिन्हें कहा जाता है, उनमें है अल फुरकान, अल किताब, ये इनकी डिटेल है। ये आगे हम इसी तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अल फुरकान के फुरकान लुग़वी एतबार से फ़ारिग से मुराद वो चीज़ है जो कोई दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करता हो। आयत में फुरकान से मुराद हक़ को बातिल के दरमियान फ़र्क करना है। फुरकान में मुबालगे के साथ साथ दवाम और तसलसल का मफ़हूम भी पाया जाता है। लिहाजा फुरकान के माना वो चीज़ जो हक़ को बातिल में दायमी तौर पर तमीज़ कर सके और खरे और खोटे को अलग अलग करके बता सके। बस अब हमेशा हमेशा के लिए हक़ को बातिल की वाहिद कसवटी यही अल फुरकान है, इसलिए कि इसको क्या कहा जाता है, अल फुरकान भी कहा। उसके बाद अल किताब, इसका नाम अल्लाह ताला की इस मजमूई स्कीम से गहरा ताल्लुक़ है जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जत की, आसमानी कुतुब और शरीतें नाज़िल की। कुरान करीम के सबका तमाम कुरान मजीद से पहले यानी सबका तमाम किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। इन किताबों के लिए कुरान ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए। नंबर 1 कुतुब यानी किताब है। आगे मुतलका वो आयात देखें, आम रसूल रबी वल कुल्लु आमन बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही। उसके बाद है अल किताब, व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ये पूरी आयत आपके सामने है। इस एतबार से कुरान इन सारी किताबों को यानी अल किताब, इस एतबार से कुरान इन सारी किताबों को यानी कुतुब साहब का जो है वो अल किताब भी करार देता है। वो इस एतबार से कि उनका भेजने वाला एक है, उनका पैगाम, मकसद और नतीजा एक। दूसरे एतबार से कुरान इन सारी किताबों यानी किताबों को भी कुतुब करार देता है,
وہ اس اعتبار سے کہ یہ مختلف انبیاء پر مختلف اوقات میں مختلف علاقوں میں جداگانہ اتاری گئیں۔ اب قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف۔ دنیا میں ہر کتاب کا کوئی نام ہوتا ہے جسے وہ پہچان جاتی ہے۔ قرآن پاک کا بھی ایک معروف نام القرآن ہے، جس کے حوالے سے یہ کتاب دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے کئی نام ہیں، یہ ذیل میں ہم صرف چند ناموں کا تذکرہ کریں گے جو اپنے اندر بڑی معنویت رکھتے ہیں۔ اس معنویت سے قرآن کریم کے موجودہ ہونے کے شواہد اور مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لفظ قرآن قرا کا مصدر ہے، جس کے معنی ہیں وہ تاریخ جسے بار بار پڑھا جائے، لہذا بار بار پڑھی جانے والی چیز کو عربی زبان میں قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر جب اس میں الف لام لگتا ہے تو اس میں مزید تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، یعنی القرآن۔ اس اضافہ سے اس میں یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ وہ واحد چیز جو بار بار کثرت اور تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اتنے تسلسل سے پڑھی جا رہی ہو۔ اس اعتبار سے القرآن وہ واحد کتاب ہے جس پر لفظ یعنی القرآن بھرپور طریقے سے صادق آتا ہے۔ یہ کسی اور کتاب پر صادق نہیں آتا، اور دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جو اتنے تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے اسے القرآن کا نام دیا۔ یہ نام قرآن میں تقریباً جو ہے نا 26 دفعہ آیا ہے۔ اب میں نے کہا تھا اسماء القرآن، یہ مختلف نام، یہ آپ دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، الفرقان، الکلام، الحق، العظیم، النعمہ، القصص، السراج، العدل، الحکیم، الکتاب الحکیم، یہ دیکھیں آ رہے ہیں۔ اچھا جی، الکتاب، الحدیث، البیان، الکریم، الرحمہ، المہیمن، یہ دیکھ لیں آپ، النور، الموعظہ، المنیر، المجید، یہ ساری دیکھ لیں ایک بھی۔ آگے چلیں، قرآن کے بارے میں بنیادی تصورات، یہ آپ نے پڑھا تھا نا، بیسک کنسیپٹ آف قرآن۔ اچھا، قرآن امت مسلمہ کے لیے ایک برہان ہے اور حق و باطل کے درمیان ایک کھلا فرقان ہے، اور کل عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ایک روشن جہان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں بیان فرمایا ہے، یہ سورہ الفرقان، یہ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے، اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق دائمی ہو، یعنی تصور کیا ہے قرآن کا، کہ انسان کا قرآن کے ساتھ دائمی تعلق، قرآن ہماری زندگیوں میں ہمیشہ رہے، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور نہ ہو، قرآن ہمارے عمل کو روشن کرے، اور قرآن ہمارے قول کے لیے رہبر بنے، اور ہماری زندگی کا مقصد قرآن کی تعلیمات سے ہٹ کر نہ ہو۔ تو اس تناظر میں ہم محجور بالقرآن ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہم اتحاد بالقرآن کا عمل کس طرح اختیار کر سکتے ہیں، اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں قرآن کے بارے میں 3 تصورات کو اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا ہے۔ پہلا تصور کیا ہے، وہ یہ کہ قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، اس کو نازل کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اسی کا کلام ہے، اسی کے الفاظ منزل من اللہ ہے، اس کے معنی منزل من اللہ ہے، اس کے الفاظ و معنی سب الہامی ہیں۔ قرآن اپنے اس دعویٰ پر کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس پر خود ہی دلائل فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا، بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ لتنزیل رب العالمین، وہ رب جو کائنات میں سب کو پالنے والا ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے، سارے جہانوں کا پالن ہارا ہے، سب کی افزائش کرنے والا ہے،
سب کا مالک ہے اور رزاق ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ یعنی اسی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب اگر کسی انسان کے ذہن میں ذرا بھر بھی شک آ سکتا تھا یا کسی قسم کا وہم اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا یا کسی کا گمان اس کے ذہن میں قرار پکڑ سکتا تھا یا کوئی تصور اس کے ذہن کو دھدلا سکتا تھا، اس کا بھی کلا کما کرتے ہوئے شک و ریب کی ہر چیز کو کاٹتے ہوئے اور شک و ریب کی جملہ صورتوں کو قطع کرتے ہوئے کل عالم انسانیت کو چیلنج کرتے ہوئے قرآن اپنے منزل من اللہ ہونے کا یوں اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب، یہ ترجمہ دیکھ لیں، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ سورہ سجدہ آیت نمبر 2۔ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ گویا اس قرآن کا منزل من اللہ ہونا ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت قاطع ہے اور حقیقت مسلمہ ہے۔ ان سری آیات نے قرآن کے مبدا اور محل ہونے کا تعین کر دیا ہے اور ان واضح نصوص نے قرآن کا تعارف منزل من اللہ ہونے سے ایسا کرایا ہے کہ اس تصور کے علاوہ بقیہ تمام تصورات کا اور تمام امکانات کا اور تمام تخیلات کا اور تمام نظریات کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور یوں قرآن کا ایک ہی تعارف ٹھہرا کہ یہ منزل من اللہ ہے اور منزل من رب العالمین ہے۔ اچھا، قرآن کی زبان۔ اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ درست ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، قرآن کی بابت یہی تصور صحیح ہے، مگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کلام ہے اور کلام الفاظ و معانی کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ کلام قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیگر صحائف اور الہامی کتب کی طرح قرآن فقط معانی کی صورت میں نازل ہوا، الفاظ من اللہ نہ ہو، جیسا کہ دیگر الہامی کتابوں کے بارے میں یہ تصور موجود تھا؟ باری تعالیٰ نے اس تصور کو سورہ شورى میں واضح کر دیا کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں کے اعتبارات سے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 7، یہ ترجمہ دیکھ لیں، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی ہے۔ یہ آگے قرآن کا عربی زبان میں نزول، اس آیت کریمہ کے یہ الفاظ قرآن عربین اس امر کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ لفظ عربی الفاظ کی صفت ہے، عربی کا لفظ کلام و معنی کا صفت نہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا اور قرآن کا نزول بیک وقت الفاظ و معانی دونوں کی صورت میں ہوا ہے۔ آگے ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قرآن کے معنی کا تعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل صلاۃ در حقیقت معنی صلاۃ کا تعین تھا۔ اللہ رب العزت کی منشا اقیم الصلاۃ سے یہ عمل صلاۃ ہے جو میں تمہارے سامنے کر رہا، اگر تم اس طرح نماز ادا کرو تو یہی عمل صلاۃ ہی معنی صلاۃ ہے۔ گویا اقیم الصلاۃ کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنے عمل سے مقرر کر دیا۔ اب اگر کوئی کتنا ہی اہل زبان ہو، عربی کا بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ عربی زبان میں ایک اتھارٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی طرف سے حکیم الصلاۃ کا معنی متعین کرنا چاہے اور اس معنی کے تعین کے بعد اس کی تائید میں سینکڑوں لغات کا حوالہ دے، ہزاروں تفسیرات کا حوالہ دے،
ان سب کا حوالہ صلات کے معنی کو متعین کرنے کے حوالے سے کارگر نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن الفاظ اور معانی دونوں اعتبارات سے منزل من اللہ ہے، جس کی تفسیر اوپر آنے بتا دی۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نے قرآن کو سے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب عرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی۔ قرآن اس سرزمین میں نازل ہوتا ہے جو زبان بولتے تھے اور سمجھتے تھے، اچھا، اور جس زبان کو وہ جانتے تھے اور جس زبان کے ادراک میں ان کو کوئی مشکل درپیش نہ تھی، وہ ان کی مادری اور ماں بولی زبان تھی، یعنی عربی تھی۔ باری تعالیٰ نے اپنے قرآن کو اور اپنے کلام کو اس زبان میں نازل کیا، یعنی عربی میں، تاکہ وہ لعلکم تاکلون کا پیکر بن سکے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں اور وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو جان سکیں، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو جان کر اس پر عمل کر سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال سکیں اور اپنی زندگیوں میں منشا الہی اور رضا الہی کو جان سکیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ قرآن عربی میں دیا ہے، اب یہ تمہاری اپنی زبان ہے، اس بنا پر اس قرآن کو خوب سمجھو، کیونکہ سمجھنے اور خوب سمجھنے سے انسان کی سوچ بنتی ہے اور یہی سوچ ہی عمل کا مبدا اور منتہا بنتی ہے اور یہی سوچ ہی عمل کا نتیجہ بنتی ہے۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، عربی زبان کا فروغ اہل عرب کی ذمہ داری ہے، چونکہ دیکھیں نا اہل عرب کی براہ راست ذمہ داری لعلکم تاکلون، یعنی قرآن کی سمجھنے کی تھی، اور بالواسطہ ذمہ داری بھی قرآن سمجھانے کی بھی تھی، اور عربی نہ جاننے والوں کو عربی زبان سکھانے کی ذمہ داری وہ کس کے؟ عربوں کے اوپر تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ دیکھیں ایک فکرہ آگے ایڈ ہے کہ اگر عرب اپنی تیل کی بے حد و حساب دولت کا کچھ حصہ عربی زبان کے فروغ کے لیے مختص کرتے، بطور خاص اہل عجم کے ہاں عربی زبان سکھانے کے لیے معلمین بھجواتے اور عربی زبان کے فہم کے لیے وسائل فراہم کرتے، تو وہ قرآنی ذمہ داری سے عہدہ براں ہوتے، اس لیے کہ باری تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم میں یہ اعزاز بخشا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ویسے اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہیں، آپ تو ابھی پھر دیکھیں وظائف دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ابتدائی طور پہ کسی نے کمنٹس دیے اور پھر واقعی اس کے اوپر توجہ مزید ہونی چاہیے۔ تو بہرحال ان کی زبان کو اپنے کلام میں اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے نا شرف بخشا، اس بنا پر یہ عربی زبان اب صرف اہل عرب کی ہی زبان نہیں بلکہ قرآن کی زبان بھی ہے۔ قرآن کی زبان ہونے سے ہی یہ آفاقی اور ابدی زبان بن گئی، یعنی عربی۔ قرآن کی زبان ہونے سے یہ زندہ و جاوید زبان بن گئی۔ اب ہے قرآن عربی میں نازل ہوا، یہ اس حوالے سے اوپر بھی یہ سکرین آپ دیکھ لیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، چونکہ ٹائم کلوز ہو رہا ہے، ہمارے ابھی کافی سلائیڈز رہ رہی ہیں، تو یہ دیکھ لیں، آپ کے پاس سلائیڈ پہنچ چکی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا، تو اس کو زیادہ پھر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، میں زیادہ کیا ڈیفائن کروں، آگے چلتے ہیں۔ قرآن کا نزول قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن مجید نے اس تصور کو بھی واضح کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے کہاں نازل کیا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل نہیں کیا یا خانہ کعبہ کی چھت پر نازل نہیں کیا، لکھے لکھائے کچھ لوحے نہیں اتارے، بلکہ قرآن کو روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن جی سورہ شعراء کے حوالے سے یہ ریفرنس آگے ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ قرآن حکیم کا دوسرا تصور، قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس کتاب کا لا ریب فیہ
اور جو ہے نا برحق ہونا، یعنی اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں، یعنی آپ نے یہ کتاب اپنے تصورات و اعتقادات میں لاریب ہے، اور یہ کتاب اپنی تمام تر تعلیمات میں حق کی آگے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا، یعنی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم۔ آگے قرآن حکیم جو ہے یہ اس والے سے یہ اس کا اسلوب جو ہے قرآن حکیم کا یہ اسلوب کہ هو الحق من ربی، یہ حصر پر مبنی ہے، جو اس بات کو واضح کر رہا کہ حق صرف اور صرف یہی ہے، حق صرف اور صرف یہی ہے۔ تو آگے یہ جو ڈیٹیل ہے یہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ حق کی پیروی کے لیے ایک مسلمان کی شناخت، ایک مسلمان کی زندگی حق کی علامت ہے، حق اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، حق اس کی زندگی میں اس کا عمل بنتا ہے، حق اس کی حق اس کی زندگی میں اس کی شناخت بنتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا کردار بنتا ہے، اس کی زندگی میں اس کا تشخص بنتا ہے، حق سے انسانی کردار جنم لیتا ہے، حق سے مومنانہ کردار ظہور پذیر ہوتا ہے، حق نفع بخش ہے، حق انسان پروری کا نام ہے، حق خدا طلبی کا نام ہے، حق معرفت کا نام ہے، حق اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے، حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کا نام ہے، حق قرآن سے ہے، قرآن کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق کی ہی حق ہے، قرآن کی تعلیمات حق کی حق ہیں۔ باری تعالیٰ قرآن و سنت کی حق پر مبنی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا یہ تیسرا تصور کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں تیسرا تصور و عقیدہ ہم نے یہ قائم کرنا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس کی پیروی ہی حق ہے، اس کی راہ پر چلنے والے انعام یافتہ بندوں کی پیروی بھی حق ہے۔ اس لیے قرآن کے حق ہونے اور قرآن کے کتاب ہدایت ہونے کو انہوں نے اپنے وجود میں اتارا ہے، انہوں نے اپنے عمل کو قرآن کا آئینہ دار بنایا ہے، انہوں نے اپنے قول کو قرآن کے نور سے مزین کیا ہے، اور انہوں نے اپنے کردار کو قرآن کی تعلیمات میں ڈھالا ہے۔ اس لیے قرآن اپنے پڑھنے والوں اور تلاوت کرنے والوں اور ماننے والوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بے شک یہ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ ہے جی قرآن مجید، اس کے بیسک کنسیپٹ آف قرآن اور اس کا انٹروڈکشن۔ اب انٹروڈکشن کے حوالے سے یہ چاند ایک چیزیں آپ کے اس کی مکی مدنی صورتیں کیا ہیں وہ بھی اس کی بھی الگ ایک تفصیل ہے۔ یہ کوئی ایک بک ملے، یہ سب یعنی آیت کا معنی، اچھا پھر سورت کا معنی، قرآن مجید کے رکوع کتنے ہیں، منزلیں کتنی ہیں، اچھا پھر لمبی اور چھوٹی صورتیں جن کو کہا جاتا ہے، یعنی مفصل صورتیں ہیں، چاند کوئی چھوٹی صورتیں، کوئی درمیانہ صورتیں، یہ ان کی لمبی ڈیٹیل ہے۔ میں نے جو بک آپ کو ریکمینڈ کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ حافظ محمود اختر صاحب کی اگر دستیاب ہو کہیں مارکیٹ میں وہ لے لیں، اس سے کافی حد تک چیزیں آپ جو ہے نا وہ اخذ کر سکتے ہیں۔
تو آج کا ہمارا تقریباً یہی لیکچر ہے جو اختتام پذیر ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی آپ کو مشکل درپیش ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں تو یہ جو ہے نا حسن ظن رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ از خود بھی اس حوالے سے کافی کچھ آپ یعنی پڑھیں گے اور آپ گردانی کریں گے تاکہ جو ہے نا مزید آپ جو ہے نا جو کچھ آپ نے دیکھا ہے سنا ہے اور آپ جب آپ اورا گردانی کریں گے تو اور آپ کے علم کے اندر ثقافت پیدا ہوگی یعنی پختگی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے جو ہے نا خاص فضل و کرم سے یہ جو ہے نا پوری دنیا میں پھیلی وبا اس کو اللہ ختم کرے تاکہ یہ جو ہے نا ساری انسانوں کی جو زندگیاں ہیں زندگی کے جو معمولات ہیں یہ حسب سابق رواں دواں ہو سکے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.